أشهد أن لا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا صلاة له الصلاة عماد الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دین میں پیدا کیا اور اس پاک دین اور اسلام میں ہم کو پیدا کیا، تو اس دین کے اندر ہم مسلمانوں پر کچھ چیزیں فرض کی گئی ہے۔ اس میں سے ایک چیز نماز بھی ہے۔ دین کے اندر نماز کی کیا اہمیت ہے اور آج ہم لوگوں نے نماز کی اہمیت کو کیا کر رکھا ہے، یہ ہم خود کو پتہ نہیں ہے۔ آئیے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس بات کو سمجھیں۔ ہم لوگ یا تو نماز کو پوری طرح سے ضائع کر دیتے ہیں، یعنی پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو اس کے حقوق، اس کے آداب، اس کے شرائط، اس کے فرائض کو بھول جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، دین کے اندر نماز ہر مسلمان کے لیے ایک اہم اور بڑی عبادت ہے۔ ہم نماز کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے ہم پر کوئی بوجھ ہو یا ہم پر کوئی چیز ہو، ہم نے اٹھایا اور اس کو رکھ دیا۔ آج ہمارے نماز پڑھنے کا یہ معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جن کو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر بھیجا اور ان کے بعد جو ان کے نائب بنے، ان میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، نمازوں کو ضائع کیا، واتبعوا الشہوات، اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، اور آج ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں، یعنی جب قیامت قریب آئے گی تو امت کے جو نیک لوگ ہیں وہ ختم ہوتے چلے جائیں گے، تو اس وقت لوگوں کے اندر یہ حال ہوگا، لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ ان کی نماز کی طرف بالکل دلچسپی نہیں ہوگی، اور آج ہم لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ ہمارا بالکل نماز کی طرف دلچسپی نہیں ہے۔ تو اس بات سے یہ اشارہ ملتا ہے، اس آیت سے، اس بات سے، اس قول سے، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، تو یہی حقیقت ہے کہ نماز کو اس کے حقوق، اس کے آداب، اس کے فرائض کے ساتھ ادا نہ کرنا اور اس میں کوتاہیاں کرنا، یہ بہت بڑا گناہ عظیم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز کو اس کے اوقات سے مؤخر کر کے پڑھنا، یعنی وقت نکل جانے کے بعد نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کا ضائع کر دینا ہے۔ اب نماز ضائع کرنا، اس کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، بالکل ہم ایسے سمجھ گئے کہ ہم پر نماز فرض ہی نہیں تھی، اور ایک ضائع کرنا عملاً ہوتا ہے، یعنی ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، ایک نماز میں آئے، دوسری نماز میں غائب، تیسری نماز میں آئے، چوتھی نماز میں غائب، یعنی اس طرح سے ہم نماز کی پابندی بھی نہیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی نماز کا ضائع کرنا ہے۔
اور نماز کا ضائع کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ پاک نے اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا مومنین پر وقت آنے کے بعد 5 وقت کی نمازیں فرض کی گئی ہے، یعنی جب نماز کا وقت ہو جائے تو مومنین پر نماز فرض کی گئی ہے بر وقت۔ فجر کی نماز کا وقت آ جائے تو فجر کی نماز فرض کی گئی ہے، ظہر کی نماز کا وقت آ جائے تو ظہر کی نماز فرض کی گئی ہے، عصر کی نماز کا وقت آ جائے تو عصر کی نماز فرض کی گئی ہے، اور اسی طرح مغرب کی نماز کا وقت آ جائے تو مغرب کی نماز فرض کی گئی ہے، اور اسی طرح عشاء کی نماز کا وقت آ جائے تو عشاء کی نماز بھی فرض کی گئی ہے۔ اسی طرح دن میں 5 وقت کی نمازیں ہم مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم لوگوں کا کیا حال ہے؟ جہاں بھی قرآن اور حدیث میں ایمان اور اسلام کی بات آئی ہے وہاں نماز لازمی ساتھ ہے۔ یعنی اس حدیث کا یعنی قرآن پاک کی آیت کا اس طرف اشارہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان ایمان والا کہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایمان اور اسلام کی جہاں بھی بات آئی ہے وہاں نماز بھی لازمی ساتھ میں ہے۔ تو ہم ایمان والے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم کو نماز بھی پڑھنا چاہیے، اور ہم مسلمان اور ایمان والا ہونے کا ثبوت بھی ہم کو نماز پڑھ کر دینا چاہیے۔ آج ہم لوگوں کا عجیب حال ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں، ایمان والا کہتے ہیں، لیکن نماز کے وقت غائب ہو جاتے ہیں، نماز میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو ہم کہاں کے مسلمان ہیں، ہم کہاں کے ایمان والے ہیں؟ اگر نماز نہیں پڑھے تو ہمارے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، ہم ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے، چاہے مرد ہو یا عورت، ہم مسلمان ہونے کا ثبوت ہم کو دینا ہے تو ہم نماز پڑھ کر دینا ہے۔ ہم مسلمان ہونے کا ہم اپنے آپ کو ثبوت دیتے ہیں تو ہم کو نماز پڑھنا چاہیے، نماز پڑھ کر ہم کو ثبوت دینا چاہیے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، امام احمد بن حنبل جو بہت بڑے مجتہد ہیں، ان کا یہ فتویٰ ہے کہ جو شخص ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، بالکل اس کا اسلام میں کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس کی۔ اگرچہ جمہور علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اسلام سے نکلتا نہیں، لیکن کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر کفر کے قریب پہنچنا یہ بھی بہت بڑی جرم کی بات ہے، یہ بھی بہت بڑے گناہ کی بات ہے۔ آج ہم مسلمانوں میں کافر اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ نماز کا فرق ہے، وہ بھی عبادت کرتے ہیں، وہ بھی نیک اعمال کرتے ہیں، وہ بھی ثواب کے کام کرتے ہیں، فرق صرف نماز کا ہے، اور ہم مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم مسلمان ہی نہیں ہیں، ہم ایمان والے ہی نہیں ہیں اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ کافر اور مسلمان میں کوئی فرق ہی نہیں ہے اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کے دور میں ہم کسی جرم کو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ آدمی کے یہ کرنے سے اگر کوئی یہ کام کیا تو وہ اسلام سے خارج ہو گیا، مسلمان نہیں رہا، لیکن نماز کو ہم ایسے سمجھتے تھے کہ اگر کوئی یہ نماز چھوڑ دے تو آدمی اسلام سے خارج ہو گیا، اس کا کوئی اسلام میں جگہ ہی نہیں ہے اس کی۔ لیکن آج ہم لوگوں کا یہ حال ہے، گھروں کے پاس مسجد ہے لیکن نماز کے لیے آنے کی توفیق نہیں ہے، 2 قدم پر مسجد ہے، نماز کے لیے آنے کی توفیق نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت مت دو۔ جس زمین پر سجدہ ادا نہ ہو، اس سے بڑا بھی کوئی گناہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑا بھی کوئی جرم ہو سکتا ہے۔ ہم قتل کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن نماز کا چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ ہم رشوت کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن نماز کا چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ ہم زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں لیکن نماز کا چھوڑنا اس سے بڑا گناہ ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم لوگوں کا یہی حال ہے، ہم نماز آسانی کے ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ایسے ہم نماز کو چھوڑ دے رہے ہیں کہ ہم پر نماز فرض ہی نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شیطان نے سجدے کا تو انکار کیا تھا، نہ اس نے جوا کھیلا تھا، نہ اس نے کوئی اور گناہ کیا تھا، شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو گیا۔ اور آج ہم مسلمانوں کو ہوش نہیں ہے، جو دن میں کئی سجدوں کا انکار کر رہے ہیں، فجر کے سجدوں کو سونے میں گزار رہے ہیں، ظہر کے سجدوں کو کاروبار میں گزار رہے ہیں، عصر کے سجدوں کو چائے پینے میں اور راستے میں گزار رہے ہیں، مغرب کے سجدوں کو کاروبار سے واپسی میں گزار رہے ہیں، اور عشاء کے سجدوں کو ہم نیند میں اور فحاشی چیزوں میں گزار رہے ہیں۔
تو سوچو ہم مسلمانوں پر عذاب نہیں آئے تو کیا آئے گا؟ ہم مسلمانوں کو ہوش ہی نہیں کہ دن میں کئی سجدوں کا ہم انکار کر رہے ہیں، تو سوچو ہم اللہ کے نزدیک کتنے مردود ہو گئے۔ لیکن اس نے کبھی رزق چھینا ہے ہم سے؟ لیکن کبھی ہم سے اس نے کچھ اور چیز چھینا ہے؟ نہیں چھینا ہے۔ میرے عزیزوں، ہم کہاں ہیں؟ ہمارا کیسا اسلام ہے؟ ہم کہاں کے مسلمان ہیں؟ ہمارا ایمان کیا ہے؟ نہیں میرے عزیزوں، سدھر جاؤ، اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو۔ اللہ کی ذات جوش میں آ رہی ہے، یہ میری غذا کھا کر زندہ ہے، یہ میری ہوا سے زندہ ہے، یہ میرے زمین پر زندہ ہے، اور یہ میرے ہی منکر بن گئے۔ میرے عزیزوں سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، نماز کی طرف لوٹ کر آ جاؤ۔ ہماری زندگی میں نماز ہے تو سب کچھ ہے، نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرے عزیزوں، میں کچھ دن پہلے اس گاؤں میں گشت کے لیے نکلا تو بہت مجھے افسوس ہوا۔ ہم سب کو افسوس کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس گاؤں کے اندر گھر ہی کتنے ہیں اور مسجد ایک ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا انتظام کیا ہے یہاں، اللہ نے ہر چیز سے آپ کو نوازا ہے۔ جب وقت مل جائے تو آپ نماز پڑھیں آ کر، جب وقت مل جائے قضا نماز پڑھیں آ کر۔ لیکن ہمارا یہی حال ہے کہ ہم دنیا کے کاروبار کے پیچھے ہیں، ہم کھیتوں کے کاروبار کے پیچھے ہیں۔ میرے عزیزوں، کھیتوں کا کام ہمارے بعد آنے والی نسلیں کریں گے، دنیا کا کام ہمارے بعد آنے والی نسلیں کریں گے، دنیا کے کاروبار ہمارے بعد آنے والی نسلیں کریں گے، لیکن آخرت جو ہے وہ ہم کو بنانا ہے۔ ہم کو نماز پڑھ کر ہم کو آخرت بنانا ہے، لیکن نماز نہیں ہے تو ہم اسلام سے ہی نہیں ہیں۔ ہم کاروبار کے لیے حکومت سے ہڑتال کرتے ہیں، ہم کاروبار کے لیے، ہم حکومت کے لیے، ابھی کورونا کی وجہ سے ہم نے دکانیں بند رکھی، لیکن ہم کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم نماز کے لیے اپنے کاروبار کو بند رکھیں۔ ہم کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم نماز کے لیے اپنی تجارت کو بند کریں۔ ہم کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ ہم کبھی نماز کے لیے اپنے کھیتوں کے کاروبار کو، کاموں کو چھوڑ کر ہم نماز کے لیے آئے، لیکن ہم کو یہ توفیق ہی نہیں ہوئی تو ہم پر اللہ کی مدد آئے گی کیسے؟ ہم پر اللہ تعالیٰ کب راضی ہوگا؟ ہمارے اعمال کے ایسے نتیجے ہیں، ہم نے بالکل سجدے کا ہی انکار کیا تو پھر ہم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ یہ آج حکومت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم پر اللہ کا عذاب ہی تو ہے۔ آج حکومت ہم پر، ظالم حکمران جو ہے وہ ہم پر عذاب ہی تو ہے۔ میرے عزیزوں، سمجھ جاؤ، سدھر جاؤ، اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو۔ یہی وقت ہے سنبھلنے کا، سدھرنے کا، سنبھل کر چلنے کا۔ میرے عزیزوں، نماز دین میں بہت بڑی عبادت ہے۔ نماز ہے تو دین میں سب کچھ ہے، نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے نمازوں کا پابند بنو۔ اللہ پاک نے اس گاؤں کے اندر اتنی ہر چیز سے آپ کو نوازا ہے، نمازوں کا پابند بنو۔ نماز ہے تو سب کچھ ہے، لیکن نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے اور نبی سے بھی ثابت ہے احادیث سے کہ مرنے کے بعد بھی سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر آپ کی نماز صحیح ہوگی تو باقی اعمال بھی اللہ تعالیٰ، باقی چھوٹے موٹے گناہ بھی اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، لیکن نماز اگر آپ کی صحیح نہیں ہوگی تو آپ بالکل آپ کا کوئی شمار ہی نہیں، بالکل آپ کافر میں شمار کیے گئے۔ اس لیے نماز پڑھنے کی کوشش کرو، نمازوں کا پابند بنو، اپنے آپ کو نماز کو وقت دینے والا بناؤ۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازوں کا پابند بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسئلوں کو حل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔